ابو کو ڈیڈی کہنے والا، بہن کو دیدی کہنے والا، چاچا کو انکل کہنے والا، پھوپھی کو آنٹی کہنے والا، سلام کی جگہ گڈ مارننگ کہنے والا، خدا حافظ کی جگہ گڈ بائے کہنے والا۔ آج کے زمانے کا لیٹسٹ بچہ، آج کے زمانے کا لیٹسٹ بچہ ممی، ڈیڈی، انکل، دیدی، شریعت کی خوشیاں اڑایا ہے ہم نے۔ یہ انٹی کی رٹ لگا لگا کر، یہ انکل کی رٹ لگا لگا کر ہم نے اسلام کی خوشیاں اڑا دی ہے۔ امی جان نکال دیا اس کی جان کو، ابو جان نکال، ابو کی جان کو نکال دیا، آپا جان، بھائی جان، خالہ جان، دادی جان، پھوپھی جان، چاچا جان، مامو جان، یہ سب کی جانوں کو نکال کر اور سب جگہ پر ایک ہی لفظ آ گیا، انکل۔ اس میں پھوپھا بھی آ گیا، مامو بھی آ گیا، خالو بھی آ گیا، اور سب کی جان کو نکال کر انکل میں لا کے بسا دیا۔ خالہ کی جان نکال کر، پھوپھی کی جان نکال کر، چچی کی جان نکال کر، سب کی جان کو نکال کر انٹی میں لا کے جمع کر دیا۔ انٹی کی گھنٹی بجایا اور سارے کے ساری جان نکال دیا۔ یہ ہے اسلام کی تہذیب کو، اسلام کی ثقافت کو اور اسلام کی محبت کو، اسلامی تعلیمات کو یہ عصری تعلیم کے ذریعے سے آج ہم خود ہی مسل رہے ہیں۔ بچہ گھر سے جا رہا ہے، ماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کپڑے پہنائے، یونیفارم پہنائے، بچے کو دعا پڑھائے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اپنے بچے کو رخصت کر رہی ہے، فی امان اللہ، میری بیٹی میں اللہ کی امان میں تجھے روانہ کرتی ہوں اور اللہ کے بھروسے پہ تو گھر سے چلی جا۔ بتاؤ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارا بچہ اسکول سے آنے تک کسی آفت اور بلا کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ ماں نے دعا کے ساتھ اس کو روانہ کیا ہے۔ بچہ اسکول جا رہا ہے، بغیر سلام کے نکل گیا، ماں نے دعا نہیں پڑھایا، اور بچے نے کہا ٹاٹا ممی، ماں نے کہا بیٹا ٹاٹا۔ یہ ٹاٹا اور باٹا یہ بچوں نے اس کا ورد کر کے چلے گئے، راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو گئے، وہ اس کی کل ذمہ دار۔ مفتی تقی صاحب عثمانی کا جسٹس، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہاں، نہیں جانتے آپ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو؟ علماء جانتے ہیں کہ کون سی شخصیت ہے، ان کا کیا مقام ہے، ان کے والد محترم کون تھے، انہوں نے آسان ترجمہ لکھا، ان کے والد محترم نے مالک القرآن لکھا، وہ کتنے بڑے تھے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے 22 سال جج رہ چکے ہیں، اور ایسے قوانین پاکستان کی سپریم کورٹ سے نافذ کر چکے ہیں کہ آج بھی گورنمنٹ اس کی پابند ہے۔ ایسا سیدھا سادہ آدمی، متقی و پرہیزگار، جمعہ کی نماز کے لیے جاتے وقت جب ان کی کار پر زبردست چاروں طرف سے حملہ ہوا اور ان کے دو گارڈ جو تھے وہ دونوں بھی مر گئے اور ڈرائیور زخمی ہو گیا، اور ان کی بچی کو جو پوتری تھی یا پوترا تھا، گلاس کے کچھ کانچ کے کچھ لکڑی کی وجہ سے زخم آ گیا، ان کی اہلیہ کو کچھ زخم آ گیا، ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ مفتی تقی صاحب پاکستانی دعوت برکاتہم العالیہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بات کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے اوپر گولیاں برس رہی تھی کہ پھول برس رہے تھے، ذرا بھی خراش میرے بدن پہ نہیں آیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، میں نے فوراً پیچھے کی طرف مڑ کر اپنی اہلیہ سے پوچھا، کیا تو نے صبح میں دعائے انس پڑھی تھی؟ اہلیہ نے کہا الحمدللہ میں نے دعائے انس پڑھی ہے۔ مفتی تقی صاحب عثمانی نے کہا میں نے بھی پڑھی ہے۔ ڈرائیور نے کہا میں نے بھی پڑھی ہے۔ چھوٹی بچی کہنے لگی دادا میں نے نہیں پڑھی، کہا کہ بچے اس سے مستثنا ہیں، لیکن اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی دعا جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے رہے، کسی نے آ کر کہا کہ تمہارے گھر کو آگ لگ گئی، کہا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا، کہا کہ آگ لگنے والی ہے نہیں جل سکتا۔ پھر دوسرے نے آ کر کہا کہ آگ تمہارے گھر تک آئی لیکن بجھ گئی، کہا کہ میں نے دعائیں انس پڑھی تھی۔ حجاج نے حضرت انس رضی اللہ کو بلایا اپنے دربار میں، یہ دعائیں انس کیوں مشہور ہو گئی؟ اپنے دربار میں بلایا، ان کو حجاج کا کام تھا، وہ بلاتا تھا اور اچھے معتبر صحابہ کرام کو قتل کرتا تھا۔ جب قابو پا لیا حضرت انس پر، تو حضرت انس سے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ نہیں پتا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس نے کہا تو مجھے
قتل نہیں کر سکتا، تیرے میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے قتل کرنے کی۔ حجاج نے حضرت انس کو قتل کرنے کا ارادے سے قابو بھی پا لیا، لیکن حضرت انس رضی اللہ نے کہا میں نے دعا پڑھی ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے سکھائی ہے، اس دعا کے پڑھنے کے بعد مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ تو مجھے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتا۔ دعا میں تاثیر ہوتی ہے۔ حجاج نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ دربان جو تھا اس نے کہا کہ آپ قابو پانے کے بعد کیسے چھوڑ لیں؟ میں نے اس کے گدے میں 2 شیر دیکھے تھے، جب بھی میں بات کر رہا تھا وہ میری طرف لپک رہے تھے، قریب تھا اگر میں اسے کچھ کرتا تو شیر مجھے پھاڑ ڈالتے۔ اس کی طاقت تھی۔ میں نے انس کے گدے پہ 2 شیر دیکھے تھے جو میری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ دعاؤں سے اپنے زندگی کو سجاؤ۔ کھانا بغیر دعا کے مت کھانا، بغیر دعا پڑے بستر پہ مت جانا۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تو کھانا کہاں کھاتا ہے؟ اس دسترخوان پہ جہاں دعا نہیں پڑھی جاتی، اس گھر میں رہتا ہوں جہاں تو بغیر دعا کے گھر کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، اور اس گھر بستر پہ سوتا ہوں جہاں بغیر دعا کے سویا جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو ناریل نیمبو سے آراستہ مت کرو، اپنے گھروں کو دعاؤں کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت سے آباد کرو۔ اپنے گھروں کو منور بناؤ، اپنے گھروں کے اندر برکتیں لانے کے لیے اللہ کا کلام اپنے گھروں میں پڑھے۔ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر کی ساری نوسط ختم ہو جاتی ہے۔ زندگیوں کو خوشگوار بنانا، اپنے بچوں کو مکتب کو بھیجنا، کیونکہ مکاتب کے نہیں جانے والے بچے آج تسلیس کی تعلیم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک عیسائی مشنری کی اسکول کی کارگزاری سناتا ہوں۔ ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی اور کس طرح ٹیچر بچوں کا مائنڈ کیا کرتی ہے، اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ پہلے تو اس نے اوپر جس طرح سے دھاگا کھینچنے کے بعد وہ جب جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو پھول گرتے ہیں، اس طریقے سے اس نے سسٹم بنایا تھا جس میں چاکلیٹ ڈالے تھے، اور ٹیچر کی جہاں پہ کرسی تھی وہاں پہ اس نے دھاگے کو باندھا تھا۔ پہلے اس نے کہا بچوں سے، ارے بچوں مسلمانوں کے خدا سے مانگو کہ چاکلیٹ چاہیے، تو سارے بچوں نے کہا مسلمانوں کے خدا ہمیں چاکلیٹ دے دے، تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا کہ فلانے مذہب کے خدا سے مانگو چاکلیٹ دے دو، تو چاکلیٹ نہیں ملے۔ عیسائی مشنری میں کام کرنے والی اس ٹیچر نے کہا عیسیٰ مسیح سے مانگو، یسوع مسیح سے مانگو چاکلیٹ چاہیے۔ جیسے بچوں نے کہا یسوع مسیح چاکلیٹ دے دو تو اس نے دھاگا کھینچا، چاکلیٹ گرنے لگے۔ بچوں کے ذہنوں میں کیا بڑھ گئی؟ یہ بات اس طریقے سے میں کیچ کیا جاتا ہے۔ ٹیچر نے اپنے بچوں سے کہا بچے یہ بولو کیا ہے؟ بچوں نے کہا یہ رومال ہے۔ یہ بولو کیا ہے؟ یہ لکڑی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ڈسٹر ہے۔ یہ کیا ہے؟ بلیک بورڈ ہے، تختے سیاہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ چاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرسی ہے۔ ایک ایک چیز کو بتایا۔ یہ کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا پین ہے۔ یہ کیا ہے؟ کاغذ ہے۔ تو ٹیچر نے کہا وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی تھی، کہا کہ تصویر دکھا کر کے کیا ہے؟ ہمارے گاؤں ہے، ہمارے گاؤں ہے جسے ہم خدا مانتے ہیں۔ کہا ٹیچر نے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے، جو چیز دنیا میں دکھتی ہے اس کا وجود ہے، اور جو چیز دنیا میں نہیں دکھتی اس کا وجود نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے، اور دنیا میں جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں ہے۔ بچوں نے کہا ٹھیک۔ تو ٹیچر نے کہا مسلمان کہتے ہیں خدا ہے، لیکن مسلمانوں کا خدا کبھی نظر نہیں آتا، تو مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب بچے معصوم تھے، ان کو ڈسٹر کی مثال دے کر، رومال کی مثال دے کر، پین کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ دکھتی ہے یہ ہے، جو نہیں دکھتی وہ نہیں ہے۔ ایک حافظ سلیم کا شاگرد تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا، حافظ سلیم کے مکتب میں پڑھنے والا، دارالقرآن میں پڑھنے والا ایک شاگرد تھا۔ اس کو غصہ آیا کہ ٹیچر کیا بات کر رہی ہے؟ وہ کھڑا ہوا، ٹیچر تمہیں عقل ہے؟ ٹیچر نے کہا کہ ہے۔ ٹیچر ذرا دکھاؤ کہاں ہے؟ ٹیچر نے کہا وہ نہیں دکھتی۔ ٹیچر تم نے کہا جو چیز نہیں دکھتی وہ نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں دکھ رہی ہے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ تم نے تو کہا تھا جو چیز دکھتی ہے وہ ہے، جو چیز نہیں دکھتی وہ نہیں ہے۔ تمہاری عقل نظر نہیں آ رہی تو تمہاری عقل نہیں ہے، تو تم بے عقل ہو۔ شاید سوال بن رہے اس مکتب میں، دارالقرآن میں، یہاں پر تو ایمان پر آنے والے سب کا مقابلہ کرنے والے بچے تیار ہو رہے ہیں۔ اگر اسکول کی اصلی تعلیم کے ماحول کے اندر بہتر بچے چلے جائیں گے، ان کے
इनकी मानियात की हिफाजत करना, इनके अमाल की हिफाजत करना, इनकी तहजीब की हिफाजत करना, इनकी सकाफत की हिफाजत करना, इनके इस्लामिक कल्चर की हिफाजत करना, ये इतना बड़ा मुश्किल काम है कि जमाना गुजर जाएगा, ये बाद में बड़े होने के बाद ये चीज काबू में नहीं आएगी कि बचपन में कर सकते हैं। जब तक ये बच्चों पे हमारा बस चलता है हम इनको करवा सकते हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे, आजाद जमाने के आजाद ख्याल वाले हो जाएंगे, फिर इन पर मेहनत करना मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा जमाने के हालात तो सबके सामने हैं। तय करो इंशाअल्लाह, तय करो इंशाअल्लाह, हमारे सारे के सारे बच्चे मकतब में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो मकतब में छुट्टी हो रही है तो यहाँ समर कैंप का सिस्टम है, ये छुट्टियों के मौके पर अपने बच्चों को समर कैंप में भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जो जवान बच्चे 8 के ऊपर के लड़के 8, 9, 10 और डिग्री के बच्चे, उन बच्चों से मेरी गुजारिश है, उनके माँ बाप से गुजारिश है कि अल्लाह के रास्ते में इन छुट्टियों में चिल्ले के लिए उनको भेजे, भेजेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि तुम्हारा बच्चा 40 दिन जमात में जाएगा, स्टूडेंट की जमात में जाएगा और चिल्ला लगा कर आएगा, ये छुट्टियां उसके असूल हो जाएंगे, उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और गलत रास्ते से पे चलने से बच जाएगा। और जितनी बालिग लड़कियां हैं 8 के ऊपर की बच्चियां, उनका 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का कैंप, अगर 15 दिन 20 दिन का कैंप 1 महीने का नहीं कर सकते तो हमने खानापुर में 10 दिन के कैंप खोले। जो बच्ची 10 दिन दे सकती है डिग्री करने वाली, उसके 10 दिन ले लिए हमने। जिस बच्ची ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 8 दिन है तो हमने 4 दिन ले लिए। जिस बच्ची के पास जितना वक्त है उसकी कदर करके उनकी तालीम और एजुकेशन की फिक्र करेंगे तो हमारा माशरा भी बनेगा, हमारे अंदर शर्म हया भी आएगी, हमारे अंदर गैरत भी आएगी। दावत और तबलीग के काम को यकसुई के साथ करें, सारे अहबाब अल्लाह के रास्ते में जमातों में जाए, अपने मरकज के से जो कर रहे मकातिब में उलमाए किराम की कदर करे। ये जितने उलमा है रब्बी के अंदर, इनकी कदर करे। अगर ये रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। ये तुम्हारे बच्चों को संभाल रहे हैं, ये तुम्हारे बच्चों को सुधार रहे हैं, इनकी कम तनख्वाह पर ये अल्लाह ताला की मदद अगर इन उलमा के साथ ना होती, इनके घर कैसे चलते हैं? अल्लाह चला रहा है, अल्लाह चला रहा है। लाख लाख रुपए लेने वाले परेशान हैं, लेकिन 5,000 का इमाम खुश है, फिर भी उसकी खुशी तुमको देखी नहीं जाती। उन्हें अच्छी गाड़ी ले पाया तो मौलाना कहाँ से गाड़ी ले गए, मौलाना मोबाइल ले रहे नया, कहाँ तो मौलाना को लैटरी लगी क्या, मौलाना जो कपड़े अच्छे पहन को फिर रहे हैं, आजकल टिप टॉप में फिर रहे हैं, मौलाना अच्छे कपड़े पहने तो तरास, मौलाना गाड़ी ले को फिरे तो तरास, मौलाना मोबाइल ले तो तरास। अरे जिस मस्जिद के इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो और उस इमाम को आपने ताबे इमाम के सलाम फिरने तक, सलाम के बाद इमाम तुम्हारे ताबे, सलाम के बाद इमाम तुम्हारे ताबे और सलाम फिरने तक तुम उसके ताबे, ये कौन सा इंसाफ है? क्यों उलमा की मोहब्बत दिलों में नहीं है? याद रखना, यही उलमा क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के दरबार में तुमको शिफाअत के लिए खड़े हो जाएंगे। एक एक आलिम की शिफाअत पर अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा। ए उलमा की कदर करो, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उनकी तनख्वाहों के मेयार को बढ़ाओ। तुम अपने जेब से नहीं लेते और दर्द भरी बातें मत सुनाओ। कभी उसका बच्चा बीमार हो गया, उसके घर पे हालात आ गए, एक नमाज की छुट्टी किया, 2 नमाज की छुट्टी किया, तो जिसकी घर में नहीं चलती उसकी मस्जिद में बहुत चलती है। घर में नहीं जा रही, बाहर है जमा जारी, घर में नहीं जा रही, बाहर क्या है? जमा जारी। बीवी का गुस्सा इमाम साहब के ऊपर, घर में बीवी क्या तो बोली, ये मस्जिद में आकर हो मौजूद साहब, ओ इमाम साहब, इमाम साहब पर, मौजूद साहब पर सब गुस्सा, घर का गुस्सा, बीवी का गुस्सा इमाम पर, बेटे का गुस्सा इमाम पर, घर वालों का गुस्सा इमाम पर। अरे कहाँ की शराफत है, ये कहाँ का इंसाफ है? अपने अंदर तकवा पैदा करो, उलमा की कदर करो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा को। हाँ, ये मकतब इतना इम्प्रूव हो गया, बच्चों को तो इनाम आती है। जरा मैं अभी लास्ट में जाऊंगा, ये देखता हूँ कि हाफिज सलीम साहब को क्या इनाम मिलने वाला है। यहाँ से हाफिज सलीम साहब को क्या इनाम मिलने वाला? क्या आप एक सिल्ड देखो, हाफिज साहब लेको जाओ, नहीं तो एक जोड़ कपड़े देखो, क्योंकि जलसे में कुछ कर दे, एक जोड़ कपड़े देते ही, नहीं तो एक सिल्ड देते। वहाँ हाफिज साहब कहा, अरे जिस आदमी ने मेहनत की है वो आदमी आपसे मांगेगा नहीं, लेकिन आपका फर्ज नहीं बनता कि आपके बच्चे को उसने इंसान बनाया है, इंसान बनाया है, उसकी मेहनत हुई है, इसकी कदर करो। जितना दीन के तालीम से मोहब्बत होगी, अल्लाह ताला सारे रास्तों को हमवार करेंगे। बात मेरी लंबी होती जा रही है, अल्लाह से दुआ है इन तमाम बातों पे अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मकसद को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और सारे शुरू और आफात से और बलाओं से अल्लाह ताला इस मकसद की मुकम्मल
حفاظت فرمائے. یہاں کے چلانے والی انتظامیہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں. نوجوان جو اس جلسے کو سجانے میں اور اس انتظام کرنے میں, انعامات کے لانے میں, پورا نظام بنانے میں, مائی کا نظام, تخت کا نظام اور کھانے کا نظام, جو بھی دانے درجے سونے جو بھی اس مکتب کے جلسے میں تعاون کیا ہے اور حصہ لیا ہے, ساتھ دیا ہے, جس کی نوٹ میں لگایا ہے, خدا اس کی اللہ ان کے رسولوں کو آباد کرے. اللہ ان کے خاندانوں میں حافظ قرآن پیدا کرے. اللہ ان کے خاندانوں میں عالم دین پیدا کرے. ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.